حضرت ابراہیم کا کلچر یہ ہے کہ جب انہیں یہ احساس ہوا کہ یہ اللہ کا حکم ہو گیا تو انہوں نے پھر اس کے بعد ان کے بیٹے کی محبت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کا کلچر یہ ہے کہ جب انہیں جب ان کے پاس یہ آیا کہ اللہ کا حکم کہ بیوی کو اور وہاں پر چھوڑا ہو بچے کو، تو انہوں نے ایک سیکنڈ کو نہیں سوچا کہ یہ سوال ہی کر لیتے کہ آپ تو بچا لیں گے نا، حفاظت کریں گے، کوئی سوال نہیں، کہ چھوڑا ہو تو چھوڑا ہے۔ تو ابراہیمی کلچر کا جو یہ ہے مسلم ہونا، اور یہ ہے صحیح معنوں میں سر جھکا دینا، جس کی بہت ایکسٹریم کی مثال حضرت ابراہیم نے پیش کی تھی، اور وہی کلچر وہ اس کلچر کو یا اس سنسکرتی کو ملت کہتے ہیں۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون۔ جو کسی حسنات میں سے کسی ایسی چیز کے ساتھ میں آئے گا جو متوازن ہے، نیکی ترجمہ کرتے ہیں اس کا، اس کے لیے اس کو 10 گنا ملے گا، اور جو کسی برائی کے ساتھ آئے گا فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون، تو اسے اسی کے برابر اور مثل بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 160 ہے، 160 درس یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ آخری آیات ہیں، 165 کل آیات ہیں اس میں، یہ سورہ الانعام کی بالکل آخری آیات ہے۔ حسنہ لفظ آیا ہے اور نیکی، اور میں نے اس سے پہلے بہت مرتبہ بتایا کہ اس کا مادہ حسنہ اسی سے حسن ہے، تو اصل میں نیکی وہی ہوتی ہے جو متوازن ہوتی ہے، جو بیلنسڈ ہوتی ہے۔ وہ بیلنس اور توازن صحیح کیا ہے یہ بھی بتایا ہوا اسی کا ہے، مالک کا، جس نے انسان کو یہاں پیدا کیا، اس کو اس کا کردار دیا، اس کا تقوی اس کے اندر رکھا، اس کا انتشار یہ بھی نفس کی صلاحیتوں میں سے رکھا، اس میں سے ایک کو استعمال کرنا ہے۔ یہ توازن کیا ہوگا یہ بھی وہی بتاتا ہے۔ مثلاً اگر مغرب کی 3 کے بجائے 4 رکعت پڑھ لیں تو ایک نیکی بڑھ گئی نا، 1 رکعت بڑھا دی تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ توازن جو ہے جب باقی رہتا ہے اسی کو نیکی کہتے ہیں، ورنہ اس سے آگے بڑھ جانا توازن سے، چاہے وہ ان چیزوں میں ہو جنہیں نیکیاں سمجھتے ہیں، پھر وہ نیکی نہیں رہتی، نہ اس سے گھٹے نہ اس سے بڑھے۔ یہ بیلنس جس جگہ ہوتا ہے، یہ توازن جہاں ہوتا ہے، اپنے اعمال میں بھی، اپنے کردار میں بھی، اور اپنے سوچ اور سوچنے کے انداز اور فیصلوں ہر چیز کے اندر، وہ نیکی ہوتی ہے اور اسے حسنہ کہا جاتا ہے۔ کہا کہ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا، عشر امثالہا، اسی کے مثل 10۔ اس پر مجھے خیال آیا، مجھے کافی عرصے پہلے فون آیا، ایک نام تو غیر مسلم تھا، اور لیکن وہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جنہوں نے سوال کیا تھا کہ اسلام کو کافی جانتے ہیں، قرآن کے بارے میں بھی جانتے ہیں، بہت سی چیزوں کو قرآن کی مانتے ہیں، انہوں نے مجھے فون کیا اور مجھ سے پوچھا کہ کہنے لگے کہ یہ 10 گنے کو تو میں ٹرائی کر چکا، میں نے خرچ کیا، مجھے 10 گنا مل گیا، قرآن میں لکھا تھا، تو میں نے کہا اسے ٹیسٹ کرتا ہوں میں، اب ٹرائی کر رہا ہوں۔ یہ دیکھ سورہ بقرہ آیت نمبر 261، اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ کی راہ میں جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک دانہ وہ 7 بالیں اگائے، ہر بال میں 100 دانے ہوں، یعنی 700 گنا بڑھ جائے۔ تو یعنی اب اسے ٹرائی کر رہا ہوں کہ یہ 700 گنا، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 700 گنا کیوں نہیں ہو رہا، 10 گنا تو ہو گیا، میں نے ٹرائی کیا تھا، خرچ کیا، 10 گنا ہو گیا، اب میں انویسٹ کر رہا ہوں، 700 گنا نہیں ہو رہا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا یہ دیکھیے یہ مثال دی ہے،
کسی پیڑ کے کسی بالی کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ 700 ایگزیکٹ 700 دانے ہوں، کم بھی ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو مثال دی ہے، خالی ایک مثال ہے کہ کوئی حد نہیں کتنا بڑھا دے، لیکن وہ بڑھا دینا اس کے آگے یہ بھی کہا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ دونوں معنی جو خود چاہتا ہے کہ مطلب پھر اس کا ایٹیچیوڈ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا دین نے کہا ہے، اور یہ معنی بھی ہے اللہ جس کے لیے چاہتا ہے، یہ دونوں اس کے ترجمے ہوتے ہیں اور دونوں اس جگہ پر ایک ساتھ بھی ترجمے لیے جا سکتے ہیں۔ تو پھر یہ ایسا نہیں کہ ہر ایک کے لیے ہو جائے گا، نیت صرف یہی ہے کہ پیسے بڑھ جائیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا کہ نہیں بڑھیں گے، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں بڑھ جائیں گے، لیکن یہ تو وہ جانتا ہے کس کے بڑھائے جائیں گے اور کس کے نہیں بڑھائے جائیں گے اور کتنے بڑھیں گے۔ یہ 700 کوئی فکس نہیں، ایک مثال دی ہے کہ جیسے اس کے اندر وہاں اس آیت کے اندر مثال نہیں تھی، بلکہ اس کے مثل اس جیسا 10 گنا، ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ملے گا۔ اب تم نے اس نیت سے کیا تھا، تمہارا ایک ٹیسٹ ہو گیا، اب تم اس کے اور آگے بڑھ گئے لالچ میں کہ تمہیں یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کو یہیں پر 10 گنا مال ہو جائے، کسی کو خرچ کیا تو 10 گنا مال مل گیا۔ تو بہرحال یہاں پر اس آیت کے اندر یہ کہا گیا، یہ تو ایک بات یاد آ گئی تھی میں نے آپ کو بتائی کہ ہر نیکی کا 10 گنا بدلہ، لیکن نیکی کیا ہے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ کہیں سنیاس میں چلے جانا نیکی نہیں ہے، وہ بیلنس نہیں ہے، وہ توازن نہیں ہے کہ ہم صرف اللہ اللہ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اسے یاد کر رہے ہیں۔ اپنی زندگی ہم اکیلے اچھی بنا لیں، باقی سماج کو چھوڑ کر، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، باقی سوسائٹی کو چھوڑ کر پہلے ہم ہو جائیں اچھے، پھر دوسروں کو بنائیں گے کچھ، یہ بھی بیلنس یا توازن کے خلاف ہے۔ کہا تو یہ گیا کہ تمہیں اگر خالی ایک آیت تم تک پہنچ گئی وہی پہنچا دینا، نہیں پہلے ہمارا پورا علم اور آگے بڑھ جائے پھر ہم شروع کریں گے۔ تو کسی سٹیج کے اوپر یہ تو الگ بات ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، تو وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ تو جو دوسروں سے کہا جا رہا ہے وہ خود کریں، یہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیلنس اور توازن، وہاں پر توازن اور بیلنس بگڑتا ہے جہاں پر ہم یہ سوچنے لگیں کہ ہم اپنے آپ کو بڑھاتے چلے جائیں، ساتھ ساتھ پورے سماج کو لے کر چلنا ہے، پہلے ہم اوپر اٹھ جائیں اس کے بعد پھر دوسروں کے لیے کچھ کریں گے۔ یہ ہر اسٹیج کے اوپر سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات ہے، جتنا خود کیا اتنا دوسروں کو آگے لے کر چلیں۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون۔ اب یہ سیئہ یا برائی جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، یہ جب حسنہ کے مقابلے میں آتی ہے تو اس سے اس کے معنی یہاں کلیئر ہو جاتے ہیں، اور قرآن میں جگہ جگہ اسی کے مقابلے میں آتی ہے، تو اس سے بھی معنی متعین ہوتے ہیں۔ کوئی چیز جب کسی کے مقابل میں لائی جاتی ہے، جو چیزیں توازن سے ہٹ جائیں، وہ چاہے جتنی اچھی لگتی ہوں، وہ پھر نیکی نہیں رہتی، وہ سیئہ ہو جاتی ہے، یعنی نیکی کا الٹا ہو جاتا ہے، حسنہ کا الٹا ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس کا جو کچھ بدلہ ملے گا، چاہے اچھا سمجھتے ہو لیکن اس کا بدلہ ویسے ہی ملے گا جیسا عمل تھا۔ لیکن ایک انصاف کی بات یہ کہہ دی وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کسی کو دینے والے نے جس کے پاس بہت تھا خوش ہو کر اگر زیادہ دے دیا، یہ تو اس کا فضل ہے، لیکن جب کسی ان بیلنس یا غیر متوازن یا اسنتلت کرم کا، کسی عمل کا جسے ہم برائی کہتے ہیں، جب برا بدلہ آئے تو وہ اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، جتنی برائی ہوئی اس سے زیادہ بڑھ کر کوئی سزا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نیچرل جسٹس کی بات ہے دنیا میں ہر جگہ، جو قرآن نے تب کہا تھا، تو یہ دنیا میں ہر جگہ ہر دور کے لیے ہمیشہ انسانی کامن سینس یہی کہتا ہے کہ سزا اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے جیسا کوئی برائی ہو گئی یا عمل ہو گیا۔ جب نیکی کا بھی تو اتنا گناہ دے رہے ہیں تو برائی کا بھی اتنا گناہ جو ہے وہ عذاب دیں گے یا سزا دیں گے یا بدلہ دیں گے، تو وہ ظلم ہو جائے گا، وہ زیادتی ہو جائے گی۔ خوش ہو کر زیادہ دے دیا، یہ فضل ہے جس کے پاس تھا بہت، جس کے پاس سب کچھ دینے کو تھا، لیکن جتنی زیادتی اس سے ہو گئی، یہ اصول جگہ جگہ ہے قرآن کے اندر، صرف نیکی کے معاملے میں نہیں۔ مثلا یہی اصول چل رہا ہے وہاں پر جب یہ کہا ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بھی، کسی نے اگر کوئی کسی تکلیف پہنچائی اس کو، یہاں تک تو ٹھیک ہے، یعنی یہ کہا کہ
صبر کرو، وَلَئِن صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تم برداشت کرو، نہ بدلہ لو، بہت اچھا ہے، لیکن بدلہ لیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ نہ ہو جائے جتنی تمہیں تکلیف دی تھی، ذرا سا بھی زیادہ نہیں ہو جائے، اب تمہاری طرف سے ظلم ہو جائے گا، اتنے کی اجازت۔ تو یہ برابر کی بات چل رہی ہے کہ ظلم ہو جائے گا اگر اس سے زیادہ، یہ انسانوں کے لیے بھی یہی اصول رکھا انسانی دنیا کے اندر۔ تو ایسے ہی اللہ نے بدلہ دینے میں جو قانون مکافات عمل ہے کہ ہر عمل کا ایک بدلہ مل جاتا ہے قانون کے مطابق، وہ محفوظ شکل میں سامنے آئے یا نہیں آئے، وہ عمل ریکارڈ ہوا اور بدلہ بھی اس کا فوراً ریکارڈ ہو گیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ بھی کرم ہے کہ توبہ کا موقع دیتے ہیں اور وہ محفوظ شکل میں، وہ ہمیشہ سزا سامنے نہیں آتی، تاکہ درمیان میں توبہ کا وقت ہے۔ تو پھر یہ ایک اصول بتایا کہ کوئی برائی ہوگی تو اس کا بدلہ اتنا ہی ملے گا کہ جتنا اس نے کیا، جتنا ہونا چاہیے اس کا بدلہ۔ دیکھیے اس سے پہلے چلا آ رہا تھا آیات کے اندر، قرآن کو پہلے نمبر پر نہیں رکھتے، الگ الگ سورسز سے چیزوں کو لیا کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ بہت سی چیزیں چلی آ رہی تھی، حلال حرام کی اپنی فہرستیں بنا لیتے ہیں۔ واضح طور پر جب بہت ہی صاف لفظوں میں بھی یہ فرما دیا گیا کہ حرام کیا کیا ہے، تمہیں اجازت نہیں ہے کہ حلال حرام اپنی طرف سے طے کرو، اور اس کے بعد وہ چیزیں چل رہی ہوں ایسے ہی دین کے اندر اور بہت سی چیزیں اپنے فہم سے چل رہی ہوں جہاں قرآن کے فیصلے بہت واضح ہیں۔ یہ سب سیئات ہیں، یہ توازن و بیلنس سے ہٹنا ہے۔ وہ توازن جو تھا وہ یہی تھا کہ پہلے نمبر پر وہ جو اللہ نے نازل فرمایا جس کے اندر کسی طرح کے شک شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی ہو گئی۔ دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو ہم تک پہنچی، اگر وہ قرآن سے کہیں کلیش کر رہی ہیں یا ٹکرا رہی ہے، وہ بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہوگی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ سنت پر ہم عمل نہ کریں، اس لیے کہ وہاں وہ اتنی محفوظ نہیں ہے، اس پر ان کی سنت قرآن سے الگ نہیں جائے گی، قرآن کے اصولوں سے ان پر کوئی خفیہ وحی نہیں آئے گی، اس کے خلاف جو واضح وحی ان کے ذریعے دنیا والوں تک پہنچی اس کے خلاف کوئی خفیہ وحی ان کے اوپر آ جائے۔ ان ساری چیزوں سے دین کا بیلنس اور توازن جو ہونا چاہیے وہ بگاڑا گیا اور بگڑا۔ تو یہ سب پہلے یہ سب چیزیں بیان ہوئی، اس کے بعد کہا کہ کوئی اگر ان چیزوں کے ساتھ میں آئے گا جہاں توازن نہیں بگڑا، وہی بیلنس اور وہی توازن ہے، تو اس کو 10 گنا بدلہ ملے گا۔ لیکن اگر یہ انصاف کی بات ہے ساتھ میں کہ برائی کا بدلہ بس اتنا ہی جتنی برائی تھی۔ آگے فرمایا اس کے بعد جب یہ بتا دیا کہ متوازن عمل ہی نیکی کہلائے گی، اور اس کو پھر اللہ جو ہے وہ مختلف انداز میں اور آگے جو ہے بڑھا کر دیتا ہے۔ تو تم کہہ دو کہ تم اعلان کر دو، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، کہ تم اعلان کر دو کہ میرا رب میری رہنمائی کر چکا ہے، اس نے میری رہنمائی صراط مستقیم کی طرف کی ہے۔ اب اس کے اندر پھر لوگوں کے فلسفے شامل نہیں ہوں گے، شامل نہیں کیے جائیں گے فلسفیز۔ یہ دین وہ ہے جو سیدھا چلا آ رہا ہے لگاتار، جو قائم ہے۔ قائم کون سی چیز ہوتی ہے؟ آپ کوئی سلنڈر لیں، ایسی کوئی شکل کی چیز جیسے پتلی لمبی گول، اسے کھڑی کریں، اس کی بیس اگر ہموار نہیں ہوگی تو نہیں کھڑا رہے گا، گر جائے گا، ایک طرف لڑک جائے گا، بار بار کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قائم اسے کہتے ہیں جو اسٹیبل ہو، اب وہ لڑکے گا نہیں، اب وہ گرے گا نہیں، وہ اس میں اسٹیبلٹی ہے، اس کا بیلنس نہیں بگڑے گا، تو قائم بھی وہی ہوتا ہے۔ اور قائم وہ بھی ہے جو پہلے سے بھی کبھی جب وہ لڑکے گا نہیں، جب وہ ہٹے گا نہیں، تو وہی ہے جو چلا آ رہا ہے پہلے سے، جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ تو یہ وہ دین ہے، اس کی طرف میرے رب نے میری رہنمائی کر دی ہے۔ یہ بتا دو ان لوگوں کو جو دین کے اندر اپنے اپنے فلسفے شامل کرتے ہیں، یا جو اللہ نے نازل فرمایا اس کے خلاف فیصلے ہیں کیا کرتے ہیں، ان چیزوں کی بنیاد کے اوپر جسے وہ آتھینٹک مانتے ہیں
کتنے ہی لوگ جو ہے وہ اس توازن سے ہٹ گئے جو کہتے ہیں کہ محدثین حضرات جنہوں نے بہت محنت کی، انہوں نے جو کچھ پہنچایا ہم تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا یا یہ کہا تھا، اس میں غلطی ہو سکتی ہے ان کے سلیکشن میں، ان کی تحقیق کے اندر، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر قرآن کی کوئی بات کو نہیں بدلا جائے گا۔ وہ ہم تک پہنچنے میں بات غلط ہو گئی ہوگی اگر ٹکرا رہی ہے تو یہ پھر توازن ہٹ جاتا ہے۔ لیکن شدت اس بات پر اختیار کرتے ہیں کہ نہیں، قرآن سے زیادہ اوتھینٹک، یعنی عملی تو یہی ہو گیا، الفاظ چاہیے یا نہ بولے، قرآن سے زیادہ اوتھینٹک جو ہے وہ یہ حدیث کے فلاں فلاں مجموعے ہیں جو ان کے 150-200 سال کے بعد جو اکٹھا کیے گئے تھے، بہت تحقیق کر لی تھی انہوں نے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اب یہ قرآن سے زیادہ اوتھینٹک ہو گئے، ان کی بنیاد پر قرآن کی چیزیں کینسل کر دی جائیں گی، تو یہ توازن بدل گیا، توازن سے ہٹ گئے، یہ حسنات نہیں رہی ہے، نیکی نہیں بچی۔ پھر وہ لوگ جو یہ کہیں کہ نہیں ہمارے امام صاحب جو ہے وہ جو کچھ انہوں نے کہا وہ آخری طور پر ہے، اب ہم سننا نہیں چاہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، ہم یہ نہیں سننا چاہتے ہم کہ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہمارے جو امام صاحب ہیں انہوں نے سب سمجھ لیا تھا۔ قرآن صاف انداز میں کہتا ہے بہت واضح طور پر، پچھلے لوگ جو تھے وہ تم سے ان کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جائے گا، سوال بھی نہیں کیا جائے گا کہ تمہارے اسلاف کیا کرتے تھے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے اس کا سوال نہیں کیا جائے گا کہ تمہارے اسلاف اچھے تھے یا بزرگ تھے، اچھے تھے، ان سے کوئی غلطیاں ہوئی تھی، برے تھے، اس کو پوچھا ہی نہیں جائے گا، تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا تھا، تو تم یہ جواب نہیں دے سکتے کہ وہ ایسا کرتے تھے اس لیے ہم نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کہا تھا، اس لیے کہ وہ قرآن نے ان کو معیار نہیں بنایا ہے۔ پہلا معیار جو ہے وہ وہاں تو کہتا ہے کفر تک بات چلی جاتی ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو آخری اتھارٹی قرآن کو نہیں مانے، حکم نہیں بنائے اپنے اختلافات میں، تو وہی تو لوگ کافر ہو جاتے ہیں۔ تو اس درجے تک کی بات کہ جہاں پر قرآن نے کہی، کہہ دو کہ میرا رب مجھے ہدایت دے چکا، تمہارے ان سارے اختلافات اور ان سب زیادتیوں سے میں دور ہوں، وہ یہ صراط مستقیم ہے، یہی دین ہے جو چلا آ رہا ہے، جو سیدھا دین ہے، جو اسٹیبل ہے، دیناً قیماً ملت ابراہیم حنیفہ، یہ ابراہیم کی ملت ہے۔ حنیف کہتے ہیں یکسو، بالکل ادھر ادھر کوئی توجہ نہیں ہے، منزل پر نظر ہے، کسی اور طرف ذرا سی دیر کے لیے بھی نہیں بھٹکے، تو وہ ابراہیم ایسے تھے اور ان کی ملت بتا دیا یہاں پر اس میں کہ ملت کسے کہتے ہیں۔ اس کا فرق میں سمجھا چکا ہوں اس سے پہلے سورہ بقرہ کے اندر، یہ آیت نمبر 134 135 کی تشریح کے اندر کہ ملت کیا چیز ہے، یہ 3 الفاظ الگ الگ آتے ہیں، درمیان میں اور بھی آ چکا، یہ سورہ آل عمران میں لفظ آ چکا، سورہ نساء میں آ چکا، وہاں اتنی تفصیل پھر نہیں رکھی، لیکن کافی عرصہ ہو گیا سورہ بقرہ کی آیت کو گزرے ہوئے، اس لیے مختصر سے میں دوبارہ دہرائے دیتا ہوں کہ ان میں یہ الفاظ بولے جاتے ہیں اور ہمارے یہاں لگ بھگ ایک ہی معنوں کے اندر عدل بدل کر بول لیتے ہیں۔ ایک لفظ ہے قوم، ایک ہے امت، ایک ہے ملت۔ تو دیکھیے قوم لفظ جو ہے وہ تو استعمال ہوا ہی ہے، حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں فلما افلت، جب وہ بھی ڈوب گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں میں بیزار ہوں ان سے، تم لوگ شرک کرتے ہو، یہ مالک نہیں ہو سکتے، یہ رب نہیں ہو سکتے۔ اے میری قوم کے لوگوں، یہ قوم کے لوگ کون تھے؟ یہ ان کو کوئی فالوورز نہیں تھے، وہ تھے جو ان کے سارے مخالف تھے، ان کی بات نہیں سن رہے تھے، ان کے دشمن تھے۔ ایسے ہی قرآن نے اور دوسرے کہا کہ آپ سے کہا کہ کہہ دو کہ اے میری قوم کے لوگوں، قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اے میری قوم کے لوگوں ٹھیک ہے تم اپنی جگہ اپنے پروگرام پر عمل کرو اور مجھے اس میں دخل مت دو کہ اس سے روکو، مجھے میرے عمل کرنے دو اور پروگرام پر میرے عمل کرنے دو، جلدی معلوم ہو جائے گا کہ ریزلٹس کس کے اچھے آتے ہیں، نتائج کدھر بہتر آتے ہیں۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے میری قوم کے لوگوں تم کرو اپنے عمل۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے ماننے والوں سے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ تو ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جو نہیں مان رہے، جو انکار کر رہے ہیں، مخالف ہیں، ان کو قوم کہا۔ قوم میں اصل میں تو وہ بھی شامل ہیں جو ماننے والے ہیں، لیکن جب جگہ جگہ خطاب ہوا، کہیں نبیوں نے رسولوں نے ایڈریس کیا، ان کو اپنی قوم کہا، وہ بھی جو ماننے والے نہیں تھے، جو نافرمان تھے، جن کے درمیان میں بھیجا گیا تھا نبی کو، وہ سب لوگ ان کی قوم کے لوگ ہیں۔ تو قوم کا لفظ خالی اس کے لیے، یہ اس کے لیے نہیں آتا کہ ان کے ماننے والے یا فالوور،
انبیاء کے لیے۔ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، اب یہ دیکھیے یہ ایمان لانے والوں کے لیے انہیں بھی قوم کا ہے، وہ لوگ وہ گروہ جو ایمان لانے والے ہیں میں تو ان کو وارننگ دینا دوں گا، اس سے فائدہ ہوگا، اور ان کو بشارت دوں گا، ان کو خوشخبری دوں گا۔ تو نبی یا رسول کے جن لوگوں میں بھیجا جاتا تھا وہ سب قوم کے لوگ ہیں، اس میں نافرمان بھی ہیں، اس میں فرما بردار بھی ہیں، یہ تو ہوئی قوم جن میں بھیجا گیا۔ اب اس کے بعد یہ لفظ آتا ہے امت، قوم تو وہیں تک چل رہی جن کے اندر بھیجا گیا تھا، بہت دوسری جگہوں کے لوگ ہوتے ہیں وہاں بھی پیغام پہنچا، وہ لوگ بھی ہیں۔ امت میں بھی دو طرح کے یہ دونوں گروہ ہیں، دونوں کے لیے امت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ رسول کو جن لوگوں کے درمیان بھیجا گیا اس میں وہ لوگ بھی امت کہلاتے ہیں، یہ دونوں معنوں کے اندر بولا جاتا ہے، ایک امت دعوت ایک امت اجابت، یہ نام رکھ لیے گئے ہیں، کوئی لفظ اس میں قرآن میں نہیں آیا۔ وہ لوگ جو ان کو بلائیں گے، ایک گروہ وہ ہے جو بلانے والا ہے، یہ بھی امت ہے، اور وہ لوگ جو قبول کریں یا نہ کریں جن کو بلایا جا رہا ہے وہ بھی امت ہے۔ رسول کا پیغام جن جن تک پہنچے، وہ چاہے اس نسل کے ہوں یا نہ ہوں، چاہے کسی اور علاقے کے ہوں، چاہے زمانہ گزر جانے کے بعد ہوں، جتنے لوگ آ رہے ہیں وہ سب ان کی امت ہے۔ جب ہم عام طور سے جیسے بولتے ہیں امت محمدی، تو امت محمدی اس معنوں میں بولتے ہیں کہ یہ وہ لوگ جو فالوورز ہیں جو دعوت دیں گے دوسروں کو اور بلائیں گے اپنی طرف، لیکن وہ تمام لوگ جو ہیں پھر جن کے لیے بھیجا گیا، جنہوں نے بات کو بھی قبول کیا یا نہیں کیا، کوئی کسی اگلے رسول سے آنے تھے پہلے اور اب کوئی اگلا آئے گا نہیں، تو وہ سب لوگ جو ہے وہ امت میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں، دیکھیے ربنا وجعلنا، اے ہمارے رب ہم دونوں کو، حضرت ابراہیم اور اسماعیل تھے وہاں پر، اپنا فرما بردار اپنا مسلم بنا لے، اور ہماری نسل میں سے بھی جو آ رہی ہے وہ امت ہو جو امت مسلمہ ہو، جو سر جھکانے والی ہو جو آپ کے آگے۔ یہ دیکھیے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کے لیے ایک رسول ہوتا ہے۔ اب اس میں یہ نہیں کہ صرف ماننے والے، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب ان کا رسول آ جاتا ہے، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، حجت جب پوری ہو جاتی ہے تو پھر فیصلہ کر دیا جاتا ہے رسول کے آنے کے بعد، اگر حجت جب پوری ہو جائے۔ اس میں امت کے اندر یہ جو امت لفظ آیا یہاں پر ان کے لیے اشارہ ہے جو نافرمان ہے، لیکن اصلاً تو یہ کہ یوں سمجھ لیے کہ سب شامل ہیں، ہر امت کے اندر ہر بڑے گروہ کے اندر ایک رسول بھیجا گیا، یہ ہے امت۔ تو صرف اسی وقت کے لوگ نہیں ہیں، دوسری نسلوں کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، قوم کے تو لوگ وہی ہیں کہ جو وہاں پر رہتے تھے، آگے آنے والے لوگ بھی ہو سکتے ہیں یہ امت کے اندر، لیکن ملت جو ہے یہ بالکل الگ ہے۔ یہ انگلش میں لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں، وہ یہاں پر آ گیا غلط، سنسکرتی جسے کہتے ہیں، تہذیب۔ اب یہ ملت کون سی تہذیب ہے؟ ایک تو یہ بتا دیا گیا شروع میں کہا حضرت ابراہیم کے بارے میں، جب یہ کہا، یہ دیکھیے جب گزرا تھا اس آیت کے اندر، دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، ان دو الفاظ کے اندر واضح کر دیا گیا کہ ملت ابراہیمی کا مطلب کیا ہے۔ ملت ابراہیمی کا مطلب نہ چہرہ مورا ہے، داڑھی کتنی بڑی ہے، ایک مٹھی ہے، اس سے بھی کم ہے، پوری آزاد ہے، یہ نہ کپڑے ہیں اس کے اندر کہ کس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں سنسکرتی اور کلچر اسی کو مانا جاتا ہے۔ یہ کلچر کسی علاقے کا ہو سکتا ہے، کوئی ایک کلچر، علاقے کا کلچر بھی حضرت ابراہیم کا کلچر نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں قرآن نے ملت ابراہیم کا نام لیا بہت سے مقامات کے اوپر، کسی جگہ ملت محمدی نہیں کہا۔ تو آپ امت محمدی ہیں لیکن آپ ملت محمدی نہیں ہیں، کہا کہ یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ چلے آ رہے ہیں ملت ابراہیمی پہ رہے، وہ خود وہ کلچر جو حضرت ابراہیم سے نمونے کے طور پر سامنے آ گیا، تو کیا تھا وہ؟ یکسو تھے۔ ایک اتنی بات تو ابھی بتا دی ایک آیت کے اندر، وہیں آ گئی، بالکل ساری توجہ اسی اپنی منزل کی طرف تھی، ادھر ادھر سے کوئی توجہ بٹتی نہیں تھی کسی اور طرف، وہ اس کے مقابلے میں کسی اور طرف نظر ڈالتے نہیں تھے جو ان کا گول تھا یا منزل تھی۔ وما کان من المشرکین، ان کے علاوہ کسی دوسرے کے قانون، کسی دوسرے کی بات جو ڈائریکٹ اللہ کے پاس سے آ گئی، ان کے لیے بالکل سوچنے کے لائق بھی نہیں تھی۔ یہ تھی ملت ابراہیمی۔ ملت جو ہے وہ قرآن نے جگہ جگہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال کیا، ملت ابیکم ابراہیم، یہ خطاب سب سے آنے والوں سے۔ قرآن نازل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پہلا ایڈریس ان سے تھا، لیکن جمع ہے ابیکم، تم سب کے،
اس دور کے لوگوں سے بھی تھا جن کے لیے قرآن آیا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں۔ تم جب حضور ہیں اس وقت آیت نازل ہو رہی ہے تو یہ نہیں کہا گیا کہ اب تم ان کی ملت ہو، تم سب اپنے باپ ابراہیم کی ملت ہو بس۔ اور یہ باپ لفظ جو آتا ہے اس سے نسل کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، ولدیت سے تو ہوتا ہے۔ یہ لفظ جہاں باپ آتا ہے وہ اس نسل کا ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، یہ اصطلاحی معنوں میں آتا ہے، مجازی معنوں کے اندر باپ استعمال ہوتا ہے۔ جہاں ابو ہریرہ بلیوں کے باپ، اب باپ کو کہتے ہیں، بلیاں بہت پالتے تھے، ایک لقب پڑ گیا۔ یہ اب بھی اور ابن بھی، ولد و والد یہ بالکل ریس یا حقیقی بیٹے یا حقیقی باپ کے لیے ہوتا ہے، اور اب باپ اور ابن بیٹا یا ابن السبیل راستے کا بیٹا، مسافر کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ اصطلاحی معنوں کے اندر مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا باپ کہا، والد نہیں کہا کہیں اسے، وہ جو وہاں مہم تھا وہاں کا اپنے علاقے کا سب سے بڑا، تو حقیقی باپ نہیں تھا، یہ قرآن کی آیات سے ثابت ہوتا ہے، لیکن اسے باپ کہا، اس نے پالا تھا اور محبت کرتا تھا۔ بہت سے موقعوں پر اس کے باوجود کہ وہ یہ ان کی مخالفت کرتے تھے، اور پھر باقی جتنی پبلک تھی، باقی لوگ جتنے تھے، وہ ان کے جب خلاف ہو جاتے تھے تو وہی شیلڈ کرتا تھا اور بچائے رہا تھا۔ ہدیے کے وہاں سے شاہ وقت جو تھا اس سے بھی اس کے انفلوئنس کی وجہ سے بچے رہے تھے۔ پھر ایک موقع پہ اس نے ہی ہاتھ اٹھا لیا پروٹیکشن سے، اب نکل جائے یہاں سے۔ یہ باپ تھا، اسے باپ کہا، والد نہیں کہا۔ تو یہ باپ جو ہے وہ اصطلاحی طور پر بہت سے لوگوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اصطلاحی معنوں کے اندر۔ ایسی ابن لفظ جو بیٹا جس کے معنی کیے جاتے ہیں وہ بھی اصطلاحی۔ یہ ولد و والد میں فرق ہوتا ہے، وہ حقیقی باپ یا حقیقی بیٹا۔ ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے باپ ابراہیم کے بیٹے ہو، تو یہ باپ اس سینس کے اندر ہے، تم سب۔ تو اب یہ نہیں کہ صرف وہی جو ان کی نسل سے چلے آئے ہیں، اس میں نسل سے کوئی تعلق نہیں، وہ تھے تمہارے بڑے جن کو تمہیں سمجھنا ہے کہ ان کے کلچر کو اختیار کرنا ہے، اس معنی میں باپ۔ تم اپنے باپ ابراہیم کی، ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اور انہوں نے، اللہ نے تمہارا نام سب کا مسلم رکھا، اس سے پہلے بھی اور اس قرآن کے اندر بھی۔ تو یہ جو ابراہیم کی ملت کہا آپ کو، حضرت ابراہیم کی، یہ دوسری جگہ دیکھیے سورہ بقرہ میں گزرا تھا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، تم سے یہود اور نصارہ راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی ملت پر نہ آ جاؤ۔ ان کی سنسکرتی، ان کا کلچر، ان کی سنسکرتی اور کلچر میں بھی وہ بھی لمبی لمبی داڑھیاں رکھتے تھے۔ تو سنسکرتی کلچر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کیا پہناوا ہے، وہ بھی وہی پہنتے تھے جو اس وقت کے وہاں کے عرب مسلمان پہنتے تھے۔ تو عرب اگر یہود ہیں تو وہ بھی ان کے پہناوے بھی وہی تھے۔ تو یہ کھانا پینا بھی ایک ہی تھا۔ ہدیے کہ پھر یہ کہ کم سے کم یہودیوں، یا ان کو تو چھوڑیں، عیسائیوں نے سینٹ پال کے بعد سے اپنی چیزوں کے اندر تبدیلی کر دی حضرت عیسیٰ کے بعد، لیکن یہودی بھی ذبیحہ کھاتے تھے۔ یہ بھی آج بھی یہ کہ علماء یہی فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا نام لیتے ہیں، اپنی زبان میں چاہے لیتے ہوں، وہ طریقہ بھی وہی استعمال کرتے ہیں جو ذبح کا بتایا گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی تھیں، انہوں نے ان چیزوں کو بھی ختم نہیں کیا تھا کہ جیسے، بلکہ اور زیادہ اسے فرض قرار دیا تھا اپنے یہاں، جیسے ختنہ ہے، انہوں نے سب کچھ انہوں نے ختم کر دیا کہ یہ اس میں سے نکل گیا، کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سینٹ پال نے کلچر کیا تھا؟ کلچر اگر وہی ہوتا تو یہ جو سیم کلچر تھا، یا تہذیب سنسکرتی اگر ان چیزوں کو کہیں، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا شکل صورت کلچر، یہ اس کلچر کی بات نہیں ہو رہی، ملت جو ہے تو وہ کلچر کیا تھا؟ یہودیوں کا کلچر کیا تھا؟ یہودیوں کا کلچر یہ تھا کہ اپنے نبی اپنے رسول کے ساتھ چلتے تھے اور پھر جگہ جگہ شر پھیلاتے تھے اور بغاوت کرتے تھے، یہ تھا کلچر ان کا، کہ چیزوں کو اس کے بعد تبدیل کر لیا کرتے تھے۔ یہ کلچر جو ہے یہ تو کہیں تمہارے یہاں نہ آ جائے، اور یہ کلچر اگر تمہارے یہاں آ جائے تو وہ تم سے راضی ہوں گے، لیکن اگر تم اسی کے اوپر باقی رہو، وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ بات کو کیا چیزیں آ گئی، اگر تبدیل نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ بیت المقدس جو ہے یہ اصل ہے۔ ان کا کلچر جو تھا وہ کلچر کچھ اور تھا، ان کا کلچر یہ تھا کہ انہوں نے دین میں بڑی سختیاں نافذ کر دی تھی، اپنے قوانین بنا دیے تھے، کتاب اللہ کی کتاب سے ہٹنے کے بعد اس میں چیزیں جوڑ دی تھیں اور اپنے قانون بنا کے حلال حرام کی فہرستیں جاری کر رکھی تھی، جو بہت سخت ہو گیا تھا کہ لوگوں کے لیے یہ تھا کلچر۔ کہا کہ وہ جب تک راضی تم سے نہیں ہوں گے جب تک ان کے کلچر پر نہیں آ جاؤ گے۔ یہ وہ چیزیں ہمارے یہاں آئیں۔ نصارہ کا کلچر کیا تھا؟ نصارہ کا کلچر ان سب چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب جڑ گئے نا اس سے،
جب ہمارا رابطہ ہو گیا یشوع سے، رابطہ ہو گیا ڈائریکٹ، اسے مان لیا، تو اب یہ سب جو ہیں یہ ان اعمال اور اس کے اچھے برے تو کوئی مطلب نہیں، تو اچھے تو خود ہی ہو گئے جب ان سے جڑ گئے تو ہر کام نیکی ہوگی، پھر تمہیں یہ روزے ووزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نمازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی آیا یہاں پر جگہ جگہ جو ہے جھلکیاں اس کی نظر آئیں۔ ان کے یہود ہوں یا نصارہ ہوں یا پھر دوسری پرانی تہذیبیں ہوں، اس کا برا نہیں مانتی کہ تم، یہ برا تو اس کا مانیں گے جب بالکل خالص ایک کا کرو گے اور جگہ جگہ جھکنے لگو گے، تو وہ تو کہہ رہے ہیں ہاں ہم بھی شریک ہیں تمہارے ساتھ، ہم بھی آ رہے ہیں، جگہ جگہ اگر ماننے لگے۔ کلچر یہ ہے جسے کہا جا رہا ہے حضرت ابراہیم کا کلچر۔ حضرت ابراہیم کا کلچر یہ ہے کہ جب انہیں یہ احساس ہوا کہ یہ اللہ کا حکم ہو گیا تو انہوں نے پھر اس کے بعد ان کے بیٹے کی محبت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کا کلچر یہ ہے کہ جب ان کے پاس یہ آیا کہ اللہ کا حکم کہ بیوی کو اور وہاں پر چھوڑاؤ بچے کو، تو انہوں نے ایک سیکنڈ کو نہیں سوچا کہ یہ سوال ہی کر لیتے کہ آپ تو بچا لیں گے نا، حفاظت کریں گے، کوئی سوال نہیں، کہ چھوڑاؤ تو چھوڑائے۔ تو ابراہیمی کلچر کا جو یہ ہے مسلم ہونا، اور یہ ہے صحیح معنوں میں سر جھکا دینا، جس کی بہت ایکسٹریم کی مثال حضرت ابراہیم نے پیش کی تھی، اور وہی کلچر، وہ اس کلچر کو یا اس سنسکرتی کو ملت کہتے ہیں۔ اب یہ پھر یہ آیت قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، تو اب تم یہ کہہ دو ان تمام چیزوں سے الگ ہٹ کر جو جگہ جگہ فرقے پھیلا رکھے ہیں۔ آ چکی اس سے پہلے کی آیات کے اندر فرقوں کی بات بھی، کہ فرقہ بندی جو ہے وہ اپنے آپ میں شرک ہوتا ہے، جب اس ایک سے ہٹتے ہیں، ایک اتھارٹی سے ہٹیں گے تو پھر الگ الگ سوچیں تو چل ہی پڑیں گی، ایک اتھارٹی رہے گی اس کا کنٹرول رہے گا تو وہ الگ الگ سوچیں نہیں ہوں گی، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، وہ الگ الگ وہ چیزیں نہیں بنیں گی جنہیں فرقے کہتے ہیں۔ کہہ دو میرا رب نے تو میری رہنمائی کر دی ہے، اب میں ان سب سے پاک ہوں، یہ جتنے فرقے بنے ہیں، جتنی یہ سوچ بنی اس سے الگ ہٹنے کے بعد کہ اتنی چیزیں منسوخ ہو گئیں، جتنی وہ چیزیں ہیں جو اس کے خلاف ہیں، کہ جو واضح طور پر اللہ نے جس کی طرف ہدایت دے دی تھی، میرا رب میری صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر چکا، یہی دین قیم ہے، یہی قائم ہے، یہی پائیدار ہے، یہی چلا رہا ہے، یہ حضرت ابراہیم کی ملت، یہی حضرت ابراہیم کی ملت ہے جو کہ بالکل یکسو تھے، ایک طرف ایک سوچ، کہ اس سوچ کے آگے پھر کسی اور طرف ان کا ذہن نہیں جاتا تھا۔ وما کان من المشرکین، اس کے علاوہ جو کچھ ہوتا ہے پھر شرک ہو جاتا ہے۔ ابراہیم مشرک نہیں تھے۔ شرک کیا ہے؟ کفر تو وہ ہے کہ نہیں مانا، شرک یہ کہ نہیں اسے تو مانا جو سب سے اوپر ہے، کچھ اور بھی ہیں، یہ شرک ہو گیا۔ وہ قانون اسے تو مانا جو اس نے دیا، لیکن کچھ اور بھی قانون بنانے والے ہیں، اس کی اطاعت تو لازم ہے، لیکن کچھ اور کی اطاعتیں بھی یعنی اس سے ہٹ کر اس کے تحت ہوں تو ٹھیک ہے، اس سے ہٹ کر کچھ اور کی اطاعتیں بھی ہوں گی جو اس سے ٹکرا رہی ہوں گی۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں کہہ دیا وما کان من المشرکین، وہ یہ شرک کرنے والے نہیں تھے، یہ ہے ملت ابراہیم۔ قل، اب بہت بڑا ایک اعلان ہے یا بہت بڑے ایک حکم ہے جو آپ سے کہا کہ یہ ہے ملت ابراہیمی، جسے اور واضح کر دیا کہ تم یہ کہہ دو، یہ اعلان کر دو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ بہت زبردست بات ہے۔ اب تمہیں یہ اعلان کر دینا ہوگا، یہ ہے پیور مسلم ہونا، اطاعت، میری نماز، میری قربانی، یہ ہے اس کے محدود معنی، لمیٹڈ، سیمت۔ صلاۃ، میرا ساری عبادتیں، سارا نظام جو پورا آتا ہے وہ بھی صلاۃ ہوتی ہے، اس معنی میں بھی قرآن میں صلاۃ ہے وہ بھی۔ اگر خالی یہ اتنا ہوتا کہ میری نماز اور میری موت، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اگر خالی اتنا ہوتا میری نماز اور میری قربانی جو کرتے ہیں، تو پھر روزے نہیں، یعنی انہیں کیوں نہیں لے رہے کہ ہم جب اعلان کریں یا کہیں کہ میرے روزے بھی، میرا حج بھی، میری زکوٰۃ، وہ اللہ رب العالمین کے لیے نہیں۔ اس صلاۃ میں سب آ گیا، پورا نظام۔ اور یہ قربانی نہیں، خالی کسی کے یہ جو ذبح جیتے ذبیحہ کہا جاتا ہے وہ قربانی نہیں، نسک اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن نسک یہ مناسک، اس کی رضا کے لیے جو احکامات اس نے دیے کہ کون کون سی پریکٹسز کی جائیں گی، بشرطے کہ اس کی، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سب نسک میں آ جاتی ہیں۔ نماز بھی منسک ہے، روزہ بھی، زکوٰۃ، یہ سارے مناسک ہیں۔ کہہ دو کہ یہ جتنی ہے میری صلاۃ، میرا اس نظام کو قائم کرنا، یہ جتنے مناسک ہیں یہ سب نسکی، اور بہت بڑی بات، میری زندگی، میری موت بھی اللہ رب العالمین کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے صلاۃ کا نماز پڑھ لی یا روزے یا اور دوسری ساری چیزیں انتظام، اللہ کے لیے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے لیے ہم اپنا کوئی سرمایہ ہے، آپ اگر
کہیں پر کچھ اکٹھا کر رہے ہیں کہ بھئی مجھے تو ضرورت نہیں، بیٹوں کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، ادھر بانٹ دیا ان لوگوں کے، ان کے لیے ہے، یہ جو کچھ ہے یہ اس کے لیے ہے، یہ اتنا حصہ میں نے بیٹی کے لیے رکھا ہے کہ اس کے کام آئے گا، اس کو ضرورت ہے اس کی۔ اب آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو کوئی کمی تھی اللہ کے پاس جو آپ پوری کر رہے ہیں کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں؟ تو لیے کا کیا مطلب ہے؟ یہ لیے اللہ کا جو پروگرام ہے اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے، جو اس کی اسکیم ہے، جو اس کے رضا ہے، تو یہ جو کچھ ہے یہ، اور اسے اور واضح کر دیا یہاں پر کہ وہ کیا، اللہ کو اور ڈیفائن اس جگہ پر اس کی کس صفت سے کیا، وہ جو رب العالمین ہے، یعنی تمام جہانوں کو پرورش کرنے والا، ان کو ایوالو کرنے والا، جس کو جتنی ربوبیت یہ ہوتی ہے کہ ماں کے پیٹ سے جس وقت باہر سے کوئی دخل دے کے اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اس کو جتنی غذا کی جیسی ضرورت ہوتی ہے ویسی اس کو ملتی چلی جاتی ہے، تو یہ یہاں سے لے کے اس کی پرورش، کسی کو اگر ایوالو کریں، کسی کو بڑھائیں، کسی کو اونچا اٹھائیں تو اس جگہ تک لے جائیں کہ منزل تک پہنچا دیں، یہ ہے ربوبیت، یہ ہے رب ہونا۔ تو وہ جو تمام جہانوں کا رب ہے وہ ہر چیز کو اس کے اصل منزل کے اوپر پہنچا دیتا ہے، بڑھاتے بڑھاتے جو اس کے لیے آخری طے ہوئی ہے اس جگہ تک لے جاتا ہے۔ اب انسانوں کو اختیار دے دیا ہے، اس نے اس بات کا اختیار دے دیا ہے کہ تم چاہو تو اپنے راستے طے کر لو، اگر اسی کا راستہ اختیار کر لیں تو تمہیں بھی اسی منزل تک اسی جگہ تک پہنچ جاؤ گے جو تمہارے لیے آخری منزل ہونی چاہیے۔ تو وہ اپنے انسانوں میں سے اپنے نافرمانوں کو بھی، بے جان چیزوں کو بھی، سورج و چاند، ان کو اپنی جو ان کے لیے لمٹ رکھی اس انتہا تک بڑھا کر پہنچانے والا، باقی تمام جانداروں کو بھی، تو جو سب کی پرورش شکل میں کر رہا ہے، اس صفت کا بیان کیا کہ وہ اللہ ہے، وہ جو رب التدبیر۔ یہ صفت تمہارے اندر ہونی چاہیے کہ تم دوسروں کا ارتقاء اور دوسروں کی ربوبیت، وہ جو دبے ہوئے کچلے ہیں ان کو بچانا، ان کو چھڑانا اور ان کو آگے لے جانا اور بڑھانا اپنے ساتھ میں، یہ صفت تمہارے اپنے اندر بھی آنی چاہیے۔ اس صفت کو یاد دلایا گیا، کہا کہ میرا جو یہ سارا نظام اس کے لیے ہوگا۔ یہ کیا کہا تھا جب یہ کہا تھا کہ وہ کون ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ ریت الذی یکذب بالدین، تم نے دیکھا کون ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، جو بے سہاروں کو دھکے دیتا ہے، یہ دین کو جھٹلانے والا ہے۔ دین کو جھٹلانا ڈیفائن اس جگہ پر کیا تھا جہاں تعریف بتائی جھٹلانا کیا چیز ہے۔ قل ان صلاتي ونسکی، تم یہ اعلان کر دو کہ میری صلات، اور اس میں نماز بھی ہے، میری صلات، میری قربانی یا میرے جتنے مناسک ہیں، یہ سب میری زندگی، میری موت بھی اسی کے، یعنی موت آئے تو بھی اسی راستے کے اندر آئے۔ میری اپنی تمنا یہ ہے کہ اس کے اللہ رب العالمین کے لیے، کہ میں اس کام کے لیے کہ تمام عالم جو ہے، ربوبیت عالمینی اسے کہتے ہیں، کہ تمام عالم جو ہے اس کا ارتقاء پڑھائی ہو، میری زندگی اس کے اندر لگ جائے، موت آ جائے تو اس راستے پہ ہو کہ وہ سب لوگ اپنی منزل پر پہنچ جائیں۔ تو تم یہ اعلان کر دو اور یہ کہہ دو۔ یہ کہہ دو کا مطلب یہ کہ تمہارا، دوسروں کو تو کہہ دو کا مطلب یہ کہ تمہارا جو مشن ہے وہ یہ ہونا چاہیے، لا شریک لہ، ایسے کہ صرف جو کچھ جو اس نے کہا، اس کے جو قوانین ہیں اس سے ٹکراتی ہوئی کوئی بات قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے تحت تو تفصیلات آ جائیں گی، لیکن اس سے ٹکراتی ہوئی آ جائیں یہ شرک ہو جائے گا۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، تو اسی بات کا حکم دیا گیا، یہ بتا دو کہ اسی کا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ سب سے پہلے تو آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ کہہ دو کہ جب یہ بات میں تم سے کہہ رہا ہوں تو سب سے پہلے تو میں نے سر جھکایا، یہ نہیں خالی کہ میں کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے تو میں اس کا مسلم بن گیا۔ تو ایسے ہی تم اعلان کر دو کہ جب میں تم سے کہنے کے لیے جا رہا ہوں اس بات کو، تو پھر سب سے پہلے میں اس کو کر کے دکھاؤں گا اور میں اس کا مسلم بن گیا۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، سب سے پہلے میں ماننے کے لیے تیار ہوں اور میں نے سر جھکا دیا۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا، اب ایسے رب کو چھوڑ کر میں کسی اور کو بنا لوں رب؟ کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا گیا کہ یہ یہودی اور عیسائی جو ہیں، یہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے رب بنا رکھے۔ اب وہ ان سے آئے تھے، یہودیت میں سے آئے تھے عبداللہ بن سلام، تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یا کسی اور کی بات ہے مجھے یاد نہیں رہا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، انہوں نے اپنے اس کو چھوڑ کر تو وہ نہیں کسی کی پوجا کرتے، اپنے رب نہیں بنائے ہوئے۔ تو کہا کہ کیا وہ انہی چیزوں کو حلال نہیں سمجھتے جو ان کے اسلاف کہتے ہیں، ان کے علماء و بزرگ کہتے ہیں، چاہے وہ اس کے خلاف ہو اس کی بات کے؟ اور کیا انہی چیزوں کو حرام قرار نہیں دے دیا ہے جو یہ لسٹیں یہ جاری کرتے ہیں؟ کہا ہاں یہ تو کرتے ہیں، یہی ان کو رب بنانا ہے۔ تم کہہ دو کیا اب میں کسی اور رب کو تلاش کروں اس اللہ کو چھوڑ کر؟
وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، ہر شے کا رب تو وہی ہے، میرا کوئی اور ہو جائے گا، میرے لیے تو نہیں ہے یہ بات. وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی نفس جو ہے وہ کیا کمائے گا، جو کچھ بھی کمائے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا. لفظ جب یہ علا آتا ہے کل، یہ جب علا لفظ آ جاتا ہے تو یہ آتا ہے کمائی اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے، یعنی کمانا، جو زندگی میں جو کچھ کیا وہ سب کچھ کمائی ہے، سارے اعمال. اس کے اندر یہ آتا ہے برائی کے لیے، جب لفظ علا آ جاتا ہے الا علیہا، اس کا وبال اسی کے اوپر. اور یہ دیکھیے یہاں پر جیسے یہ آیت تھی لہا ما کسبت، جو اس نے کمایا، اب یہاں علیہا نہیں ہے لہا، اس کے لیے جو اس نے کمایا وہ اس کا بدلہ ملے گا، یہ اچھائی کے لیے آتا ہے جو اچھا کمایا. وہ علیہا مکتسبت، علا آ گیا. اور جو برائی کمائی، لفظ دونوں آئے یہاں پر، کسب کمائی، جو برائی کمائی وہ علا کے ساتھ آ گیا. تو جو برائی کمائی اس کا وبال اسی کے اوپر، اس کا ذمہ دار وہی ہوگا، کوئی اور ذمہ دار نہیں ہوگا. تو ولا تکسب کل نفس الا علیہا، سب کی نفی ہو گئی، چاہے جتنے اولیاء ہیں، چاہے جتنی شفاعتیں ہیں، چاہے کہ ہر انسان اپنے کا خود ذمہ دار ہوگا اور دوسروں کا اس کے اندر کوئی دخل نہیں ہوگا. جو اس نے برائی کمائی وہ اس کا وبال اسی کے اوپر ہوگا، دوسروں کے اوپر نہیں ڈال، اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ اٹھانے کے لیے آگے نہیں آئے گا. یہ اس کے اندر ہر طرح کی ان چیزوں کی نفی ہو گئی جہاں غیر اللہ کے اوپر بھروسہ لوگ کر لیتے ہیں کہ یہ تمہارے اعمال ہیں اور تمہارا ایمان ہے جس کا سوال کیا جائے گا. دیکھیے یہ قرآن نے بہت واضح اعلان کر دیا تھا ان لوگوں کے لیے جن کے طریقے کی مثال دی جائے کہیں، تلک امت قد خلت، وہ کچھ لوگ تھے گزر گئے، وہ گروہ جو تھا، لہا ما کسبت، انہوں نے جو اچھا کیا انہیں ملے گا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تم جو اچھا کرو گے وہ تمہیں ملے گا، تمہارے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے یہ پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ ان کے عمل کیسے تھے. تو انہوں نے کیا کہا تھا ان کا حساب الگ ہوگا، تم یہ حوالے نہیں دے سکتے، وہ کرتے تھے، انہوں نے کہا تھا اس لیے ہم یہ کرتے ہیں. تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ وہ کیا کر رہے تھے، یہ سوال ہی نہیں کیا جائے گا. یہ بھی بہت پرانی بات ہے. میرے پاس اعلیٰ حضرت کے سینٹر سے خط آیا، اس لیے کہ اس وقت وہ وہاں بہت بڑے کہلاتے ہیں، اب بڑے ہو گئے، بہت دائرے وقت کے ساتھ ساتھ وہاں پر رہے. سنی دنیا کے ایڈیٹر جانے کے بعد ہو گئے تھے. وہ یہاں پر شاہد میاں کے مدرسے میں پڑھتے تھے، مجھ سے کبھی کبھی ملنے آتے تھے، اچھا خاصا ایک عزت دیتے تھے، ڈاکٹر صاحب کہتے تھے، کچھ باتیں سن بھی لیتے تھے. اس کے بعد پھر وہ چلے گئے، وہاں پر سنی دنیا کے ایڈیٹر ہو گئے تھے، اور تب بھی ایک تعلق رہا تھا باقی. کبھی کبھار رامپور آتے تھے تو مجھ سے ملنے کے لیے آتے تھے. اب تو بہت اونچا مقام ہو گیا ہے. اس دور میں ان کی وجہ سے وہاں اور کچھ لوگوں، یہ انہوں نے ارون شوری نے ایک مضمون لکھا انڈین ایکسپریس کے اندر. یہ بات ہے کہ انہوں نے شاید نرسمہا راؤ ہی شاید اس وقت وہ تھے پرائم منسٹر غالباً، تو یہاں انہوں نے تعریف کی تھی کہ یہ ٹرین چلی تھی اعلیٰ حضرت جب یہ چلی تھی بریلی سے دلی، تو انہوں نے یہ ان کے اس میں چلائی تھی اعلیٰ حضرت، اس کا نام رکھا تھا اعلیٰ حضرت ایکسپریس. تو انہوں نے اس وقت بیان دیا کہ وہ ٹرین اس کا افتتاح کرتے وقت پرائم منسٹر نے کہ وہ صوفی سنت تھے وہ تو ارون شوری نے بڑا لمبا لکھا تھا. اب تو بی جے پی کے خلاف نکالے ہوئے لوگوں میں سے ہیں ارون شوری جو ہے، بڑھ چڑھ کر ہمیشہ اسلام کی مخالفت میں حصہ لیتے تھے، اور بڑا قابل آدمی ہو، تمام فقہ و کیا سب پڑھ رکھا تھا اس میں. تو یہ انڈین ایکسپریس کے ایڈیٹر ہوا کرتے تھے پہلے. تو ارون شوری جو تھے وہ انہوں نے ایک پورا وہ لکھ دیا مضمون، ان کا یہ سنت تھے احمد رضا خان صاحب کے لیے، یہ تو پہلوان تھے، اپنے اسے مکہ مارا اسے مکہ مارا، لڑائی جھگڑا یہ کام تھا. سنت ایسے تھوڑی ہوتے. اور پھر کچھ انہوں نے بہت سے اس کے حوالے دے دیے، بہت زیادہ، کہ کس کو کیا کہا، کس کو کیا کہا. سنت ایسے نہیں ہوتے، اور کس کے لیے کیا کیا، کس پہ کیا فتویٰ لگایا، انہوں نے بڑی لمبی ایک ڈیٹیل دے دی. اب ظاہر ہے کہ وہاں تو پھر آگ لگ گئی، ہنگامہ ہو گیا. اب یہ تھا کہ اس کو کیسے نیچے گرایا جائے، اس کا جواب کیسے دیا جائے، کچھ کرنا ہے. تو وہاں پر پھر یہ کہ مشورے میں میرا نام آیا کہ یہ تو چل کے ذرا سا ان سے پوچھا جائے کہ کیا کیا ہے. پھر اس وقت کے وہاں کے جو مفتی اعظم صاحب تھے وہ بھی تشریف لائے ملنے کے لیے، اور پورا 5-7 لوگ آئے تھے، اور انہوں نے کہا یہ ہے دیکھیے اس کا جواب دینا ہے اور آپ کی مدد کی ضرورت ہے. تو میں نے کہا جواب آپ کیسا دیں گے، کیا ان چیزوں کی رد کریں گے کیا جو کچھ انہوں نے حوالے دیے؟ بولے نہیں ان کی بخیے ادھیڑنے، ان کی دھجیاں اڑانی ہیں
ان کے دھرم کی یا ان کی فلاں کی. تو میں نے کہا کہ یہ تو آپ نے اگر یہ کہتے کہ ان کا دفاع کرنا ہے تو وہ کام بڑا مشکل ہو جاتا. یہ تو اتنا آسان کام ہے کہ ہر ایک کر دے گا, اس کے لیے کسی ایکسپرٹ کی ضرورت ہی نہیں. اس لیے کہ جتنی چیزیں چاروں طرف بھری ہوئی ہیں وہ سب ایک دوسرے سے ٹکراتی ہوئی عجیب و غریب بہت سی ہیں. اگر ان کی آپ دھجیاں اڑانے کی باتیں کر رہے ہیں تو نہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں. تو میں نے کہا بھائی یہ فلاں فلاں فلاں, میرا نام مت لیجیے, آپ ان چیزوں کو پڑھ لیجیے. میں نے کچھ چیزیں ان کو دے دی, حوالے دے دیے کہ آپ جائیے دیکھیے, کچھ لکھ سکتے ہو تو لکھ لیجیے. تو میں نے تو آپ کو بتا دیا, میں اس سے آگے کچھ پرانوں کی بہت سی چیزیں میں نے انہیں بتا دی کہ ان کو آپ دیکھ لیجیے گا. اس میں یہ کچھ نہیں کہ وہ میں جواب لکھوں گا یا میں جواب دے رہا ہوں یا میں نے آپ سے کچھ کہا یا گائیڈ کیا. وہ گئے لیکن وہ یہ بھی نہیں کر پائے. کوششیں انہوں نے بہت کی ہوئی, وہ نکال کر یہ بھی پھر وہ ختم ہو گئی بات. اس میں پھر ایسا ہوا کہ وہاں سے کتابیں آنی شروع ہوئی میرے پاس بریلی شریف سے کہ دیکھیے ہم نے ان کتابوں میں یہ تھا کہ اشرف علی تھانوی پہ کفر کا فتویٰ کیوں لگایا تھا, مولانا قاسم نانوتوی کفر کا فتویٰ کیوں لگایا تھا, کیا لگایا تھا. کافی اس میں وزن تھا ان چیزوں میں جو انہوں نے حوالے دیے تھے. اور ان حضرات نے جن چیزوں پر انہوں نے جن باتوں پہ گرفت کی تھی, ان کو الفاظ کی کہیں سلپ ہو جاتی ہے ایسے کہ جس سے بے احتیاطیاں ہوتی ہیں, اسے واپس لے لینا چاہیے تھا یا کہہ دیتے کہ یہ غلطی ہو گئی, یا کہہ دیتے کہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ وہ تو باقاعدہ دونوں کا مقابلہ چلتا تھا. ادھر سے ان کے جواب دیے جاتے تھے کہ نہیں یہ بالکل صحیح ہے جو کچھ انہوں نے حضرت نے کہہ دیا. اور انہوں نے پھر اس کے بعد ان کا اتنی اس کے بعد انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا تھا. یہ سب چیزیں بھیجی, وہ بہت سی اپنی بھیجی انہوں نے. پھر ایک دن ایک خط آیا, اب وہاں پہ اسسمنٹ چل رہا تھا کہ بھائی ان کو اپنی طرف لانا ہے, اور یہ سب بھیج دیا. اب تو سب حجت پوری کر دی. پہلے تو یہ تھا کہ ٹھیک ہے یہ فلاں جگہ ہیں یا غلط جگہ ہیں, لیکن یہ کہ ایسے ہیں کہ شاید انہیں سمجھایا جا سکتا ہے. وہ سب انہوں نے بھیج دیا, اپنی حجت پوری کر دی. پھر ایک دن ایک خط آیا, اور وہ بھی بہت احترام کے ساتھ میں تھا کہ وہ آپ کو کچھ کتابیں لٹریچر, اس میں فتاویٰ بھی تھے, فتاویٰ کی کتابیں بھی تھیں میرے پاس ہیں اب تک. تو وہ آپ نے اس کے اوپر غور فرمایا, کچھ آپ نے کیا فیصلہ کیا. اس لیے کہ بات تو وہاں کا اصول تو یہ ہے کہ جو انہیں کافر نہیں کہے وہ بھی کافر. پھر اب آپ کیا رائے رکھتے ہیں, یہ جو کچھ آپ اس نے طے کیا تو یہ تو اس وجہ سے تھا, اور دیکھیے پھر تو وہ تو کافر ہیں. مقصد یہ ہے کہ انہوں نے یہ سب نہیں لکھا تھا, بلکہ یہ تھا کہ اب آپ نے کچھ غور کیا, آپ کو سب چیزیں بھیجی تھی. تو میں نے انہیں بس یہ اتنی سی آیت لکھ کر بھیج دی تھی. میں نے کہا بھائی مجھے اللہ نے یقین دلایا کہ مجھ سے جو لوگ گزر گئے ان کے بارے میں سوال ہی نہیں ہوگا کہ وہ اچھے تھے یا برے تھے, گمراہ تھے یا صحیح راستے پر تھے. مجھ سے تو میرے بارے میں سوال کیا جائے گا. آپ بھی مجھ سے میرے عقائد معلوم کر لیجئے, ان کے بارے میں سوال مجھ سے کیوں کرتے ہیں جب اللہ ہی سوال نہیں کرے گا. تو میرے ایمان کا, میرے اعمال کا دار و مدار ان کے اعمال پر یا ان کے ایمانوں پر نہیں ہے کہ وہ اللہ جانے کہ وہ ایمان پر تھے یا کفر پر تھے. میں تو اس بات کو جانتا ہوں کہ مجھ سے آپ میرے عقائد کا سوال کر لیں اور میرے بارے مجھ سے پوچھ لیں میری چیزوں کو. پھر نہیں آیا کوئی خط اس کے جواب میں. تو وہ ایک خالی پوسٹ کارڈ پر لکھ کے, میں نے پوسٹ کارڈ چلا کرتے تھے, اس پر بھیج دیا تھا. بڑا چھوٹا سا جواب تھا, اس میں یہ آیت میں نے کوٹ کی تھی کہ وہ کچھ لوگ گزر گئے, ان کی کمائی ان کے ساتھ, تمہارا حساب تمہاری کمائی کی بنیاد پر ہوگا جو تم نے کمایا, اور ان سے تمہارا ایسوسیشن نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارا کتنا تعلق تھا کس بزرگ کے ساتھ میں یا کس کی کن باتوں پر تم عمل کرتے تھے. یہ تم سے ان کے بارے میں سوال ہی نہیں ہوگا کہ وہ لوگ کیسے تھے. تو ان ساری چیزوں کو قرآن جو ہے وہ رد کر دیتا ہے کہ یہ جو دو اصول دے دیے, ان دو اصولوں سے کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, اور ہر ایک کو وہی ملے گا جو اس کی کمائی ہے, کسی دوسری جگہ سے اور کچھ نہیں ملے گا. پھر اس کے بعد یہ ابھی آیت چل رہی ہے, ثم الی ربکم مرجعکم, اور اس کے بعد پھر تمہاری اپنے رب کی طرف واپسی ہوگی, یعنی اس کے قانون کا سامنا کرنا ہوگا. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون, اور تم جن باتوں پہ اختلاف کیا کرتے تھے وہ کس بنیاد پر فیصلہ ہوگا, اس بنیاد پر جو تمہیں گائیڈنس دی گئی, تم اس کے مطابق تھے یا نہیں تھے. تو اختلافات کا فیصلہ پھر تجھے ہے, جن باتوں میں جھگڑتے تھے وہ کر دیا جائے گا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ, یہ خلیفہ کا پھر یہ ہے کہ میں بہت تفصیل سے, جب وہاں پر سورہ بقرہ کی وہ آیت آئی تھی انی جاعل فی الارض خلیفہ, بہت تفصیل سے میں نے اسے رکھا تھا کہ خلیفہ کا ہمارے یہاں غلط ترجمہ ایک تقریباً 100 سال سے شروع ہو گیا ہے. اس سے پہلے کبھی نہیں تھا, کسی جگہ نہیں تھا. جہاں نائب ہو گیا, وائس جیرنٹ آف گاڈ ہو گیا. خلیفہ کہتے ہیں بعد کو آنے والا, کسی ایک کا دوسرے کا جانشین, اس کے بعد دوسرا کوئی آ جائے. خدا کا نائب کوئی نہیں ہو سکتا جو خدا کے بعد آئے خدا کا جانشین بن جائے. تو یہ لفظ ہی اس کے لیے بہت غلط ہے اللہ کا. اور کہا بھی نہیں لوگوں کہ تمہیں کہا
جعلکم خلائف الارض، زمین کے خلیفہ بنایا. کسی جگہ یہ قرآن نے کہا ہی نہیں کہ تمہیں اللہ کا خلیفہ بنایا. اور یہ خلیفۃ اللہ ہو گئی بقلم خود. خلیفہ کا ترجمہ یہ ہو گیا کہ نائب، جیسے صدر، نائب صدر، پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ. تو نائب تو وہ ہوتا ہے کہ جب صدر کہیں بیمار ہو جائے، ہٹ گیا، انتقال ہو گیا، یا ویکیشن پر ہیں، کچھ ایک چار چھوڑا کچھ دنوں کے لیے، تو نائب صدر بس اتنے دنوں کام ہوتا ہے، آفیشیٹ کرتے ہیں کہ وہ صدر کے کچھ حصوں کی ذمہ داری وہ سنبھالیں گے، صدر کی حیثیت سے ان کو مانا جائے گا. تو اگر اللہ نعوذ باللہ اس کی کوئی اس کائنات کو چھوڑ کر کبھی کہیں چلا جائے، کچھ دن کی چھٹیاں لے لے، تو پھر ان کی جگہ جو اللہ، اس کی اللہ کی ذمہ داریاں نبھائے جو اللہ کو کرنا چاہے، تو وہ پھر وہ نائب ہوگا اللہ کا خلی. ورنہ نائب کے اور کھینچتان کے کوئی اور معنی نہیں ہوتے، یہی معنی ہے جو آپ لیتے ہیں آفیشیٹ. اس کی اصل کی موجودگی میں نائب کا کوئی کام نہیں ہوتا. جب اصل ہٹ جاتا ہے تو پھر نائب کا کام شروع ہوتا ہے کہ، اور وہ وہی کام اسی کی سیٹ کے اوپر اسی کی ذمہ داری کے ساتھ آتا ہے نائب جو اصل کی تھی. یہ اس کا ترجمہ یہ 100 سال سے شروع ہو گیا ہے. کسی جگہ کسی سورس میں کہیں پر یہ نہیں تھا. کیسے شروع ہو گیا، کب کس نے کیا پہلے، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا. لیکن قرآن جو ہے وہ ہمیں جب سب کی بات کرتا ہے، جعلکم خلائف الارض، تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا. خلیفہ کا مطلب بعد میں آنے والا، پیچھے آنے والا. جیسے کہتے ہیں نا خلف اولاد، تو یہ وہ جانشین جو بعد کو آ رہا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو تمہیں زمین میں تمہیں ان سب کے بعد لائے، اور پھر جب یہ کہہ دیا تمہیں بعد میں لائے، تو اب اس کے بعد کوئی اور اہم مخلوق نہیں آئے گی انسان کے بعد. اس کے لیے باقی سب آئی، تمہیں ان سب کے بعد میں لایا گیا. نظام ختم ہو جائے گا جب کبھی بھی، تو ختم ہو جائے گا یہ پورا، جب نہیں رہے گا یہ زمین و آسمان کا جو نظام ہے. لیکن اس کے بعد کوئی نئی مخلوق نہیں آئے گی انسان کے بعد، اس لیے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں بعد میں لائے. تو پھر تمہیں بعد میں لائے، اب جب کوئی اور مخلوق آ جائے تو یہ تو غلط ہو جائے گی، بعد میں تو پھر وہ آئے. تو اس لیے پھر اب یہ اس کے بعد دوسری نہیں آئے گی. تمہیں زمینوں دوسروں کی جگہ لائے. جسے دوسرے کی جگہ لایا جاتا ہے وہ پہلے سے بہتر ہوتا ہے، یا پہلے سے کچھ زیادہ اختیارات کے ساتھ میں ہوتا ہے. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تم میں سے بعض کے درجات بعض کے مقابلے میں اونچے کر دیے. لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ اس میں ان درجات میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. کسی کا علم زیادہ ہوا، کسی کی دولت زیادہ ہوئی، کسی کا صحت جو ہے وہ زیادہ ہوئی. یہ اس لیے تھا سارا کہ تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے اس میں تمہاری آزمائش ہو جائے. لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، یہ سب اس لیے تھا. یہ ڈسپیرٹی جو تمہیں نظر آتی ہے، ان ربک سریع العقاب، تمہارا رب جو ہے وہ سزا دینے میں بہت سرعت، بہت تیز ہے. سریع کہتے ہیں بالکل جیسے سرعت، بجلی کی تیزی. بجلی کی تیزی تو ہم بس اس سے تیز ہم نام نہیں لے پاتے نا، اس لیے کہ بجلی کی رفتار وہ جب بولا جاتا تھا تب شاید رفتار بھی نہ معلوم ہو. 1,86,000 مائلز یا 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ، ایک سیکنڈ میں، یہ بجلی کی رفتار ہے. ویلوسٹی رفتار جو ناپی گئی ہے، اب ایکوریٹ ناپی گئی، یہ تو یہ رف میں ہے 3 لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ کے اندر. تو یہ بس اس سے زیادہ تیز ہمیں کوئی چیز نہیں معلوم، تو کہا بجلی کی رفتار سے برق رفتاری کہتے ہیں. اور وہ جو براق ہے وہ بھی برق کے اوپر نام ہے کہ اس کی اسپیڈ بجلی کی، اس کا مطلب یہ سب سے تیز رفتار جو ہے وہ یہی ہے جو بجلی کی ہے. اس لیے اس کا نام جو ہے وہ براق، جو برق کے ساتھ میں جس کا کچھ ذکر روایات کے اندر آتا ہے. ان ربک سریع العقاب، سورت کے ساتھ میں، تو یہ تو اس کے بھی اس سے اور بہت پہلے اس کے سینکڑوں ہزاروں حصے میں عمل کیا، نتیجہ مل گیا. لیکن وہ نتیجہ محسوس شکل میں سامنے نہیں لایا جاتا. یہ ہے اصل. ورنہ کب قیامت آئے گی، کب سب کچھ ختم ہوگا، ہزاروں سال ہوں گے یا لاکھوں کروڑوں اربوں ہوں گے، ہم نہیں جانتے کب ہوگا، تب حساب ہوگا. تو یہ جلدی کہاں ہوا کہ تمہارا رب. اور عقاب کہتے ہیں جیسے سزا دینے میں تیز. تو عقاب کا اصل معنی ہے جیسے عقب، پیچھے چلا آ رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ میں، لگا ہوا ہے ساتھ میں. عقب کہتے ہیں بیک کو، کہ اس میں چوہدی دی جاتی ہے، بنایا جاتا ہے نا، نقشہ بنایا جاتا ہے کہ عقب میں کیا ہے، بیک میں پیچھے کیا ہے. تو اسی سے تعاقب لفظ بنا ہے، پیچھا کرنا، پیچھے آ رہا ہے. سریع العقاب، بڑی تیزی کے ساتھ میں پیچھے لگا ہوا ہے. جو تمہارے عمل کا نتیجہ ہے، تمہارا رب کا جو قانون ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ میں تمہارا پیچھا کر رہا ہے، وہ روشنی کی رفتار سے کہیں زیادہ تیز. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی یہ صفت بھی ہے، یہ اس کے فیصلے یا اس کا انصاف مغفرت کے ساتھ میں اور رحمت کے ساتھ میں. کوئی اپنے آپ کو بالکل ہی اس قابل نہ بنا سکے کہ اس کی مغفرت نہ ہو،
ورنہ اس کی مغفرت جگہ جگہ جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، پچھلی چیزیں بند، اچھا اس کا حساب نہیں لیا جائے گا، کسی اسٹیج پر سمجھ جاؤ رزلٹ آنے سے پہلے، برا نتیجہ آنے سے پہلے سمجھ جاؤ تمہاری غلطیوں کو ڈھانک دے گا، تو وہ غفور بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے۔ رحیم اللہ کی اس رحمت کو کہتے ہیں جس کے نتیجے میں اس کی اس رحمت کی وجہ سے اچھوں کو اچھے کام کا بدلہ ملتا ہے، تو وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اس کا قانون تعاقب کر رہا ہے، وہ پیچھا کر رہا ہے۔ یہ آخری آیت تھی سورہ الانعام کی، اور یہ سورہ الانعام 6 سورت ختم ہوئی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اب نئی سورت، اس کے بعد 7ویں سورت سورہ الاعراف، اس سے ہم پھر شروع کریں گے۔ سبحان ربک۔